أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس پیروی کرو تم اس راستے کی اور نہ پیچھے چلو راستوں کے، پس جدا کر دیں گے یہ راستے تم کو اس راستہ سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ بحمد اللہ تعالی سورۃ الانعام کی یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 151، 152 اور 153، یہ تینوں آیات محکمات میں سے ہیں، آیات بینات میں سے ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے 10 احکامات کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے 9 حکم پہلی 2 آیات میں ہیں۔ پہلی آیت میں 5 اور دوسری آیت میں 4 احکامات کا بیان ہے۔ ان 9 حکموں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا، اور بے شک یہی صراطی میرا راستہ ہے، مستقیما جو کہ بالکل کیا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر آدمی اس بات کا تعین کرنا چاہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور وہ ایک راستہ ہے، میں نے اس ایک راستے کے پیچھے چلنا ہے، تو وہ سورۃ الانعام کی یہ 3 آیات جو ہیں ان کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ کیونکہ اب آپ الفاظ کے اوپر غور فرمائیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، ان ھذا، اور بے شک یہی وہ کون سا یہی ہے جو پیچھے 9 احکامات اللہ نے کیا ہے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی آیت میں جو 5 احکامات ہیں ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ شرک کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ آغاز میں ہے کہ آ جاؤ میں تلاوت کرتا ہوں تم پر ان احکامات کی، حرم ربکم، جو تمہارے اوپر کس نے حرام کیے ہیں، تمہارے رب نے حرام کیے ہیں۔ سمجھے گی؟ یعنی کہ اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ کسی تمہارے دشمن نے یا ظالم نے تم پر حرام نہیں کیے، بلکہ ربکم، اس نے حرام کیے ہیں جو ہر لمحہ تمہیں کیا کر رہا ہے، پال رہا ہے۔
ان میں سے پہلا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی شرک حرام ہے۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے بدسلوکی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل کرنا حرام ہے۔ ہر قسم کی بے حیائی کے قریب جانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ناحق کسی جان کا قتل کرنا حرام ہے۔ یتیم کے مال کے قریب جانا بری نیت کے ساتھ یہ بھی حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، ناحق بات کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے عہد کو توڑ دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو پیچھے 9 چیزیں بیان ہو چکی ہے نا، میرے حبیب ان سے کہہ دو صراطی، یہی محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مستقیما، اور کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا، کیونکہ صراط مستقیم تو ایک ہی راستہ ہے نا۔ نماز میں جو ہم اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو چلا سیدھے راستے پر، نہ کہ راستوں پر۔ صراط مستقیم ایک راستہ ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک راستہ ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ھذا، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ان ھذا، بے شک یہ ہے صراطی، میرا راستہ، مستقیما، جو کیا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اب صراط مستقیم جو ہے، اگر اس کو ڈھونڈنا ہو، اسے تلاش کرنا ہو، تو میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کیوں جی؟ اس کے لیے آپ کو پہلے مجھے 25 علوم پڑھانے پڑیں گے، پھر جا کر پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے صراط مستقیم ہے۔ نہیں جی، یہ دیکھیں بالکل آسان ہے، نہ آپ کو منطق کی ضرورت، نہ فلسفے کی ضرورت، نہ جغرافیے کی ضرورت۔ اللہ نے یہ 9 احکامات پیچھے بیان فرمائے اور فرما رہے ہیں میرے حبیب ان کو بتا دو یہی میرا راستہ ہے مستقیما، جو کیا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فاتبعوہ، اسی ایک راستے کی کیا کرو؟ پیروی کرو، اسی ایک راستے کے پیچھے چلو۔ آگے فرمایا ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، سبل جمع کس کی؟ سبیل کی۔ سبیل ایک راستہ، سبل بہت سارے راستے۔ فرمایا ولا تتبعوا السبل، بہت سارے راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ اے اللہ اگر ہم بہت سارے راستوں کے پیچھے لگ گئے تو کیا بنے گا؟ فرمایا فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ بہت سارے راستے تمہیں اس ایک راستے سے جدا کر دیں گے، وہ بہت سارے راستے تمہیں اس ایک راستے سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے۔ پھر تم اس ایک راستے پر نہیں آ سکتے۔ اگر تم بہت سارے راستوں پر چل نکلے نا تو پھر ایک راستے سے تمہارا راستہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، پھر یہ بہت سارے راستے تمہیں اس ایک راستے سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے۔ آگے پھر وہی بات ہے ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم حق بات کی مخالفت سے کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ۔ اب دیکھیے ذرا یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بھی جو آسان چیزیں ہیں وہ عرض کر دوں۔ اب یہیں پر اس حدیث پاک کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، مشہور جو حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سبیل اور سبل، سبیل اور سبل یعنی سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر وہ پہلے کیا ہے؟ ایک بالکل سیدھا خط کھینچا، بالکل سیدھا جو ہے آپ نے کیا ہے؟ خط کھینچا۔ پھر آپ نے اس سیدھے خط کے ساتھ متوازی ایسے کر کے، سمجھ آئے گی؟ ایسے کر کے نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایسے کر کے، یہ بالکل سیدھا خط کھینچا۔ پھر آپ نے دائیں طرف بھی متوازی بہت سارے خطوط کھینچے۔
پھر آپ نے اس طرف بھی بہت سارے کیا ہے متوازی خطوط کھینچے، اور خط کھینچنے کے بعد جب وہ نقشہ بن گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو درمیان والا راستہ ہے نا، درمیان والا خط صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ میرا راستہ ہے۔ اور یہ جو میں نے دائیں بائیں متوازی خطوط کھینچے ہیں یہ سبل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سبل کے پیچھے تم نے چلنا نہیں ہے، اگر تم ان سبل کے پیچھے چلو گے تو اس ایک راستے سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ جدا ہو جاؤ گے، سمجھے گی؟ اب آپ نے غور فرمانا ہے، دیکھیے ذرا، حضرات مفسرین فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے یہ جو سیدھا خط کھینچا، پھر دائیں بائیں متوازی خطوط کھینچے، یہ متوازی خطوط جو ہیں آپ نے اس خط سے علیحدہ نہیں کھینچے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہے، یہ بھی ادھر سے نکل رہا ہے، یہ بھی ادھر سے نکل رہا ہے۔ بات قیامت تک کے لیے سمجھا دی ہے، فرمایا کہ جتنے بھی سبل ہوں گے نا، جتنے بھی کیا ہوں گے؟ سبل ہوں گے، وہ سبل والے اپنا تعلق اسی کے ساتھ ثابت کریں گے، حالانکہ وہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ غلط راستہ اپنا کے بیٹھا ہوا ہے، کیا خیال ہے اگر وہ اس کے اوپر اللہ کے نبی کا نام، لیبل، صراط مستقیم کی بات نہ کرے تو اس کا وہ چورن بک سکتا ہے؟ کیا جی وہ بک سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ توحید اور شرک آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، اگر شرک کے اوپر جو ہے انبیاء کرام، اولیاء اعظام کی محبت کا لیبل نہ لگایا جائے تو معاشرے میں کوئی اسے لینے کے لیے تیار ہوگا؟ بالکل کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جتنی بھی بدعات ہیں، جتنی بھی خرافات ہیں جو صراط مستقیم نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ سبل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کھینچ کر اور پھر اس آیت کی وضاحت سمجھا دی، فرمایا یہ جو سیدھا ہے یہ ہے صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں متوازی خطوط ہے یہ کیا ہے؟ سبل ہے، اور پھر ان میں سے ہر جو متوازی خط ہے وہ اسی صراط مستقیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قیامت تک جتنے سبل نکلیں گے نا وہ نام اسی کا ہی لیں گے کہ یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ صراط مستقیم سے نکلے ہیں۔ کیا اس لیے کہ اگر صراط مستقیم کا نام نہ لیا جائے تو ان سبل پر آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، سمجھا کہ جناب؟ تو اس لیے فرمایا، حالانکہ فرمایا کہ وہ سبل ہیں، وہ صراط مستقیم نہیں، سمجھے؟ یہ میں نے آپ کے لیے تھوڑی وضاحت کی ہے۔ اب مزید ایک عنوان آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سبل بنتے ہیں نا، بہت سارے کیا ہے؟ سبل بنتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب بننے تو ضرور ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا نقشہ بنایا اور امت کو سمجھایا، آپ امت کی رہنمائی فرمائی۔ اب قیامت تک جو ہے صراط مستقیم نے بھی رہنا ہے اور سبل نے بھی کیا ہے؟ باقی رہنا ہے۔ تو پہلا عنوان حضرات نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ آخر یہ جو صراط مستقیم موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ موجود ہے اور اس راستے کی نشانیاں موجود ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، فلاں کام نہ کرو، اس کے ہوتے ہوئے سبل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کے ہوتے ہوئے سبل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے نبی کا راستہ کیا ہے؟ موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے پھر سبل کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ اس ایک راستے کو چھوڑ کر بہت سارے جو سبل راستے ہیں ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے 5 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 5 اسباب ہیں۔ کس کے؟ سبل کے 5 اسباب ہیں۔ کس کے؟ سبل کے۔ سمجھ آئے گی؟ سبیل کا اور صراط مستقیم کا تو ایک سبب ہے کہ وہ وہی والا ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ وہی والا راستہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے کیا ہے؟ دکھلایا ہے۔ اب جو سبل ہے اس کے 5 اسباب ہیں، ذرا سنیے۔ پہلا جو سبب ہے جس کی وجہ سے صراط مستقیم کے مد مقابل متعدی جو سبل بنتے ہیں وہ ہے آباء و اجداد کی جاری کردہ رسمیں۔ آباء و اجداد کی جاری کردہ رسمیں، اس لیے کہ ہر نبی کے دور میں جو نبی کا سبیل تھا
اس سے جو ٹکرایا ہے، جو اس کے متوازی آیا ہے اور جو اس کے مد مقابل کے طور پر بات پیش کی گئی ہے دلیل میں، وہ کس کو پیش کیا گیا؟ آباء و اجداد کو پیش کیا گیا ہے۔ سمجھ قرآن مجید فرقان حمید میں نا ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے از اول تا آخر سب نبیوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اور اس میں یہ بات ذکر فرما دی ہے 25ویں پارے میں سورۃ الزخرف کے اندر۔ دیکھیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے تو اپنے باپ دادے کو ایک راستے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نشانات کے کیا ہیں؟ پیچھے، ہم تو انہی کے نشانات کے مقتدی ہیں، انہی کے نشانات کے کیا ہیں؟ مقتدی ہیں۔ جو ہماری سورۃ الانعام چل رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی پیچھے جو مسلسل 3 رکوع گزرے ہیں کہ مشرکین عرب نے اللہ کے 4 حلال جانوروں کو کیا کر رکھا تھا؟ حرام، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، اور اللہ کے حرام کو کیا کر رکھا تھا؟ حلال۔ اللہ نے مردار کو حرام کیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ نے کہا خنزیر حرام، انہوں نے کیا کہا؟ حلال۔ اللہ نے کہا غیر اللہ کے نام کی حرام، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ حلال۔ اللہ نے فرمایا رگوں سے بہنے والا خون حرام، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ حلال۔ تو انہوں نے یہ جو اللہ کے حلال کو حرام کر رکھا تھا، حرام کو حلال کر رکھا تھا، یہ اس کا نتیجہ وہی تھا یا باپ دادا کو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ آیت مبارکہ کا جو سیاق و سباق ہے نا اس مقام کے اوپر، اس بات کو ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے پورے 3 رکوعوں میں اس بات کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور یہ بات ان کے سامنے ذکر کی ہے۔ انہوں نے پھر اپنے باپ دادا کو ہی ذکر کیا اور تقدیر کا بھی بہانہ بنایا کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب کہیں گے شرک والے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكْنَا، نہ ہم خود شرک کرتے، وَلَا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو کیا کرتے؟ حرام قرار دے دیتے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں سورۃ الانعام میں جس چیز کا تذکرہ چل رہا ہے انعام کے حوالے کے ساتھ، تو مشرکین عرب نے اللہ کے 4 حلال کو حرام کر دیا اور 4 حرام کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ تو یہ صراط مستقیم کی وجہ سے تھا یا آباء و اجداد کی وجہ سے؟ تو آباء و اجداد کی وجہ سے نیا راستہ بنتا ہے، آباء و اجداد کی وجہ سے کیا بنتا ہے؟ نیا راستہ بنتا ہے۔ وہ صراط مستقیم نہیں ہوتا، وہ متوازی کیا ہوتا ہے؟ خط ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ اس کے اوپر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ساڈے پیو دادے کو نہیں پتا، وہ اللہ رسول کو کوئی نہ جان دے، سمجھ آ گئی جناب والا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام ہم نے نہیں کرنا، سمجھ آ گئی؟ تو آباء و اجداد کے بنائے ہوئے راستے، آباء و اجداد کے بنائے ہوئے راستے، اگر الفاظ مفسرین کو سن لیں، آباء و اجداد کے بنائے ہوئے راستے جو ہر دور میں سبیل نبی کے مقابلے میں دلیل کے طور پر پیش کیے گئے، یہ سبل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبل ہے، یہ صراط مستقیم نہیں۔ نمبر 2، علماء سو نے، علماء، بڑی توجہ سے، علماء سو نے، یہ بہت اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا۔ میں کل انشاءاللہ حضرت شیخ پوری رحمہ اللہ نے اس آیت کے اوپر جو احادیث سے مبارکہ ذکر کی ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ کل ایک اس کی جھلک بھی آپ کے لیے عرض کریں گے۔ تو احباب تھوڑا سا متوجہ ہو کر بیٹھے بات کی طرف۔ تو اس کے سبل بنتے کیسے ہیں؟ سبل کے اسباب کون کون سے ہیں؟ نمبر 2، علماء سو نے اپنی دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر غلط سبیل بنائی۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ آباء، جاہل آباء و اجداد، اندھے آباء و اجداد۔ نمبر 2، علماء سو، علماء غلط قسم کے جو علماء ہیں، انہوں نے کس لیے؟ اپنی دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، اپنی دنیاوی عیش و عشرت کے لیے
غلط راستے بنائے. اب اس کی مثال جو یہاں پر مفسرین نے ذکر کی ہے وہ قرآن مجید کے حوالے کے ساتھ ہے. جیسے علماء اہل کتاب یہود و نصارہ جو شرک فی الذات کے بانی مبانی ہیں. شرک فی الذات کے کیا ہے؟ کیونکہ شرک کی دو قسمیں، ایک ذات میں شرک ہوتا ہے اور ایک صفات میں. ذات میں شرک کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی اولاد بنا دینا، کسی کو کیا ہے اللہ کی اولاد بنا دینا. اس کے بانی مبانی جاہل عوام نہیں ہے بلکہ علماء اہل کتاب ہے. کیونکہ سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے وہ یہودیوں نے کی کہ عزیر علیہ السلام کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں. پھر عیسائیوں نے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد آتے آتے جو جاہل طبقہ تھا مشرکین عرب کا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں بیٹیاں ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب یہ جو راستہ بنایا گیا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا گیا اور اللہ کو سورۃ اخلاص سورہ توحید نازل کرنی پڑی کہ لم یلد ولم یولد. اس کے بانی مبانی کون ہے؟ علماء اہل کتاب ہے. یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، جو دنیا کے پجاری تھے، اللہ رب العزت نے بار بار ان کا ذکر کیا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑے پیسے لے کر جو تم اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہے ہو، یہ کوئی عقل مندی والا کام نہیں ہے. تو وہ جو علماء سو تھے وہ آئے روز نت نئے نئے راستے، نت نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کو پیش کر رہے تھے، اور ان کے اوپر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت کا لیبل، کبھی جناب مسیح علیہ السلام کی محبت کا لیبل لگا کر ان کو بازار میں کیا کر دیتے تھے؟ فروخت کر دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر کیا بنتے ہیں؟ سبل بنتے. اس کی وجہ سے کیا بنتے ہیں؟ سبل بنتے ہیں. سمجھے بھی جناب؟ اب آپ نے اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا. محرم میں آپ دیکھ لیں علماء سو کی جانب سے سبل کے انبار لگے ہوئے ہیں. سبل کے کیا لگے ہوئے ہیں؟ انبار لگے ہوئے ہیں. سمجھے بھی جناب؟ اہل بیت اعظام کی محبت کا لیبل لگا کر وہاں پر سبل کے کیا لگے ہوئے ہیں؟ انبار. اگر آپ ان کے کسی سنجیدہ آدمی سے بات کریں گے کہ یار یہ کیا کہ بس ایسے اب یہ کام کیا ہو چکا ہے بھائی، شروع ہو چکا ہے. آئے روز نئی نئی بدعات، آئے روز نئی نئی چیزیں. سمجھ آئے گی کس لیے جناب والا؟ اب وہ کیسے بکتی ہیں؟ ان کے اوپر نام کس کا لگتا ہے؟ اہل بیت کا لگتا ہے. آپ ربیع الاول میں آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام کے اوپر یہ لیبل لگا کر نت نئے نئے طریقے میلاد کی خوشی کے کیا ہے بھائی ایجاد کیے جا رہے ہیں. سمجھے گی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی وجہ سے سبل معاشرے میں کیا ہے وجود پذیر ہوتے ہیں. کیونکہ سبیل تو اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، وہ تو بنایا راستہ ہے. اس کے لیے کسی نئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھے گی؟ تو یہ ذرا دیکھ لیں. تو پہلا جو سبب ہے جس کی وجہ سے سبیل کے مقابلے میں، صراط مستقیم کے مقابلے میں کیا بنتے ہیں؟ سبل بنتے ہیں. اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ آباء و اجداد. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ علماء سو ہے. تیسرا سبب حکمران. کون جی؟ حکمران جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے سبیل نبوی کے مقابلے میں سبل ایجاد کیے، اور پھر بعد میں لوگ ان راستوں پر کیا ہے چل نکلے. ان راستوں پر کیا ہے چل نکلے. اب یہ دو مثالیں جو ہے نا حضرات نے ذکر کی ہیں، جیسے میلاد اور ماتم وغیرہ کی بنیاد. میلاد اور ماتم وغیرہ کی کیا ہے بنیاد. سمجھ آئیے؟ یہ اب میلاد کی بنیاد آپ دیکھ لیں، آغاز اس کا دیکھ لیں. اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ اربل کا جو بادشاہ تھا مظفر نامی، اس نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا ہے یا تھا. خود احباب جو اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے. اور ماتم کی بنیاد جو ہے یہ جناب والا 3 صدی ہجری کے اندر جو ہے عراق کے اندر معز الدین دولہ جو بادشاہ تھا اس نے اس کام کی کیا رکھی تھی؟ بنیاد رکھی تھی. سمجھ. تو حکمران جو ہے وہ بھی معاشرے کے اندر بہت ساری جو غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کو رواج پذیر دیتے ہیں، اور پھر جو ان کے علماء ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کے حق میں فتویٰ دینے والے علماء سو ہوتے ہیں، حکمرانوں کے کاسہ لیس ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو دین کا رنگ دے دیتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد چلتے چلتے وہی چیزیں دین کا رنگ کیا ہے پھر اختیار کر لیتی ہے. سمجھا گیا؟ تو حکمران جو ہے یہ بھی اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دین کو تباہ کرنے والی جو ہے
وہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حکمران اور نمبر دو علماء سو، نمبر دو علماء سو۔ فرمایا افسد الدین، اور نہیں تباہ کیا دین کو مگر احبار و رہبان نے اور بادشاہوں نے۔ سمجھا کہ کس نے؟ بادشاہوں نے اور احبار اور رہبان نے، کہ بادشاہ ان کاموں کو شروع کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کچھ ایسے لوگ تیار کر رکھے ہوتے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں، پھر آگے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو قریب سے اس کی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو اکبر بادشاہ گزرا ہے، مغلیہ کیا ہے، اکبر بادشاہ گزرا ہے، اس نے دین اکبری ایجاد کیا تھا۔ وہ تو علماء اس کو کہتے تھے نا دین اکبری، وہ تو اس کو حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ جو اس کے مد مقابل آ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ دین اکبری ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے کاسا لیس علماء، انہوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ دین الہی، دین الہی انہوں نے نام رکھا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیے بھی غیر کوئی چورا بک سکتا ہے؟ نہیں نہ بک سکتا، تو پھر یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس نے دین خود سے ایجاد کیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ دین الہی نام رکھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الاسفانی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، انہوں نے اس کے مد مقابل جو ہے وہ ٹکر لی۔ پہلے آغاز میں بالکل ایک ہی تھے، لیکن ڈٹ گئے اس بات کے اوپر کہ یہ الہی دین نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ دین اکبر، یہ ان کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس سلسلے میں پوری دنیا میں عزت واقع مقدار میں عطا کی، اور ان کے نام کے ساتھ لگ گیا مجدد الف ثانی، کے 12ویں صدی کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انہوں نے جو کام کیا تھا وہ حاکم وقت کے خلاف کیا، کہ اس حاکم وقت نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ شامل کر کے اس نے جناب والا دین اکبری کو کیا کر دیا؟ ایجاد کر دیا، اور پھر لوگ کیا ہیں اس کے پیچھے کیا ہیں؟ چل نکلتے ہیں۔ سمجھے گی نا؟ تو سبل کے اسباب میں سے کہ جس کی وجہ سے سبل پیدا ہوتے ہیں صراط مستقیم کے مقابلے میں، اس کا تیسرا سبب کون بنتے ہیں؟ حکمران بنتے ہیں۔ اور پھر وہ حکمران جو ہے وہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے جو خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سعید بن جبیر اور عبداللہ بن زبیر جیسے لوگوں کے قتل کے آرڈر بھی کیا کر دیتے ہیں؟ جاری کر دیتے ہیں۔ حجاج نے ایسے تو نہیں عبداللہ بن زبیر کو پھانسی کے اوپر لٹکایا تھا، سعید بن جبیر جیسے لوگوں کو اس نے شہید کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ساتھ ساتھ ہمارا بھی خیال کیا ہے رکھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سارا تم خود ہی اپنا نام کما لو، کچھ ہمیں بھی پروٹوکول کیا ہے بھائی ملنا چاہیے۔ سمجھے گی؟ تو یہ بات ہے۔ اب چوتھی اس کی جو وجہ ہے وہ ہے چڑھتے سورج کے پجاری لوگ، چڑھتے سورج کے، سمجھا گی؟ جڑا سورج چڑھیا اسے رخی کر دیتا، سلام کر دیتا۔ یہ لوگ پھر سبل کا کیا بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں۔ سمجھا گی نا؟ چڑھتے سورج کے پجاری لوگ جو ہر روز نئے سبیل بناتے ہیں، ہر روز کیا ہے؟ نئے سبیل بناتے ہیں۔ جو بھی جناب والا نیا سورج چلو ہو گیا، وہ نیا سورج جس نام سے بھی ہو بس اس نام کے پیچھے وہ کیا ہے؟ چل نکلتے ہیں، اور نئے نئے راستے اور نئی نئی چیزیں کیا کر دیتے ہیں؟ ایجاد کر دیتے ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد بھی دنیا داری ہوتی ہے، لوگوں سے کیا کمانا ہوتا ہے؟ مال کمانا ہوتا ہے۔ اور پانچواں سبب یہ ہوتا ہے کہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے چلنا، محکمات کو چھوڑ دینا اور کس کے پیچھے چلنا؟ متشابہات کے پیچھے۔ اللہ نے جو سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، کچھ محکمات ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ محکمات کے پیچھے نہیں چلتے، کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو عیسائی تباہ و برباد ہو گئے تھے نا، اس کی دو بڑی وجہ تھی۔ ایک تو مسیح علیہ السلام کے معجزات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دوسرا متشابہات میں پڑھنے کی وجہ سے کہ ان کو روح اللہ کہا گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی روح ہے، سمجھا کہ جناب؟ تو وہ اس کی وجہ سے پھر جناب والا کس میں پڑ گئے؟ شرک کے اندر پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی روح ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ متشابہات میں کیا ہے بھائی؟ وہ پڑ گئے، سمجھا کہ؟ تو متشابہات میں پڑھنے کی وجہ سے بھی لوگ سبیل کو اور صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور سبل کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ چل دیتے ہیں، سمجھا کہ جناب؟ تو یہ ایک مفسرین کرام رحمہ اللہ نے
انداز ذکر کیا ہے کہ آخر یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا خط بھی کھینچا اور دوسرا خط بھی آپ نے متوازی خطوط بھی بہت سارے آپ نے کیا ہے کھینچ دیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ نے وہ خطوط کھینچ دیے تو اب وہ سبل ہر صورت میں بننے کیا ہے ضروری ہے. تو وہ سبل کے اسباب کیا ہے؟ تو یہ سبل کے کیا ہے 5 اسباب ہیں. ترجمہ دیکھیں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہی ہے صراطی میرا راستہ مستقیماً جو بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ اسی کی کیا کرو پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کل انشاءاللہ کچھ سبل کی بات کریں گے. قرآن نے وضاحت کی ہے یہ سبل. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مت پیچھے چلو کس کے؟ سبل کے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ سبل تمہیں اس ایک راستے سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے. فتفرق یہ تمہیں کس میں ڈال دیں گے؟ فرقہ واریت میں ڈال دیں گے. لوگ نام بڑا لیتے ہیں فرقہ واریت. پتہ ہی نہیں کہ فرقہ واریت ہوتی کیا ہے. جو وہ سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹنے کا نام کیا ہے؟ فرقہ واریت ہے. سمجھے کہ جناب ذالکم وصاکم بھی. اور آخر ایک اور بات بھی عرض کر دوں آخر میں. لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے نبی فرمایا ہے کہ بہت ساری جماعتاں کی ہیں بھائی مارکا بنڈیاں اور کی پتہ لگے مکیڑی حق والی جماعت ہے. میں آسان اس کے لیے بتاتا رہتا ہوں. ایک ایسی سورہ مبارکہ جو بالکل سادہ ہے بالکل آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر تمام انسان خسارے میں ہیں. کامیاب کون ہے؟ جن میں یہ 4 صفات ہیں. الا الذین آمنوا جو کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. آپ ویسے نام لیں گے نا کہ فلاں جماعت تو ویسے ہی پریشانی کھڑی ہو جائے گی. سمجھ آئے گی. آپ صحابہ کا نام لیں گے تو رافضی فوراً کہیں گے نہیں وہ کیسے حق والی جماعت ہے. سمجھ آئے گی نا. آپ اہل بیت کا نام لیں گے تو نفس بھی کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے وہ کیسے حق والی جماعت ہے. سمجھ تو بس آسان بات. اللہ قرآن میں کہے کہ یہ حق والی جماعت ہے جس میں کتنی صفات ہیں؟ 4 جماعت. الا الذین آمنوا جو کیا لے آئے؟ ایمان لے. اب ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید کے آغاز میں دیکھ لیں ھدی للمتقین سے شروع کر دیں پتہ چل جائے گا الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والوں کی علامتیں کیا ہے؟ اور نہ سمجھ آئے تو سورۃ المومنون نکال لیں 18واں پارہ قد افلح المومنون. پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں بھائی؟ مومن ہیں. وعملوا الصالحات اور جو عمل کیا کرتے ہیں؟ اچھے کرتے ہیں. جب یہ کھولا جائے گا تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا وہ 73 میں سے جو حق والی جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے. کیونکہ جب یہ آیات سورۃ والعصر نازل ہوئی تھی ایمان والے اس وقت کون تھے؟ بولو تو صحیح. اور عامل الصالحات کون تھے؟ صحابہ. وتواصوا بالحق والے کون تھے؟ وتواصوا بالصبر کون تھے؟ مجاز بات تو بالکل آسان ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھے گی. تو فرمایا ذالکم یہ فرقہ واریت ہے اصل میں. وہ جو صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑ کر متوازی خطوط جو سبل ہیں ان کے پیچھے چلنا اور پھر وہ چل بھی بندہ خود را اتر کر بھائی فرقہ واریت کیا کر دو بھائی چھوڑ دو. سمجھے گی. فتفرق بکم عن السبیل ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر پرہیز پیدا ہو جائے. تو یہاں پر مفسرین فرما رہے ہیں کہ 10واں حکم پھر کون سا ہے؟ 10واں حکم انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ایک ہی راستے کی پیروی لازم ہے. سبل کی پیروی حرام ہے. سبل کی پیروی حرام. یہ 10 احکام ہے جو آپ کی خدمت میں آپ کی. اللہ